مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا تھا، کہہ لیا تھا کہ ناؤ اور نیور، یا ابھی ہوگا یا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ پرچہ یاد رکھو جو چودھری رحمت علی نے پرچہ لکھا تھا اس وقت آکسفورڈ میں، جس کا نام ہی یہ تھا ناؤ اور نیور، گوگل پہ سرچ کرو دیکھو اس میں کیا لکھا تھا انہوں نے۔ اس وقت مسلمان اپنی زندگی اور موت کے درمیان پہنچ چکے تھے۔ اس وقت اگر غلط فیصلے کیے جاتے تو آج ہم ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ اس وقت ہمارے بچوں کو جب کہا گیا کہ یونیورسٹیز اور کالجز کا 1 سال ضائع ہو جائے گا تمہارا اگر تم پاکستان کے لیے نکلے، ان بچوں نے جواب دیا کہ ہمارا تو 1 سال ضائع ہوگا، اگر ہم نہ نکلے تو ہماری قوم کی صدیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ہم آج نکلیں گے اور پاکستان کو بنائیں گے۔ My dear children, تاریخ نے آج آپ کو موقع دیا۔ This is your moment in history۔ تاریخ بہت کم ایسا ہوتا ہے، اتنی حیرت انگیز، اتنی ہیومنگس، اتنی فیسنیٹنگ، اتنی فینٹیبولس اپرچونٹیز کسی قوم کو دے جتنی اللہ نے اب آپ کو دے دی ہے۔ You are on the verge of the most brilliant future humanity can even dream of۔ جو تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے اس میں تو پورا ہونا ہے۔ Be part of it۔ ورنہ قافلہ نکل جائے گا اور صرف تم اس کی گرد دیکھتے رہ جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے جن سے کام لینا ہے وہ نسل پیدا ہو رہی ہے، وہ پیدا ہو چکی ہے، وہ آپ لوگ، آپ میں سے کچھ نصیب ہوں گے اسی دور میں، اسی معاشرے میں، کچھ ابو بکر بن گئے، عمر بن گئے، عثمان بن گئے، علی بن گئے، کچھ ابو جہل بن گئے، ابو لہب بن گئے۔ سب پہ رحمت کی بارش ایک ہی طرح کی ہوئی تھی، ظرف کے فرق سے آواز بدل گئی۔ اپنے ظرف کو بہتر کرو۔ یاد رکھو ایک بات، جتنے لوگ حضور کے پاس آئے ہیں وہ زمانہ جاہلیت میں بھی باکردار لوگ تھے، اور جتنے لوگوں نے حضور کی مخالفت کی ہے اس وقت وہ زمانہ جاہلیت میں بھی کمینے لوگ تھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، اپنے ذاتی کردار کو باکردار بناؤ، اللہ کمینوں سے کام نہیں لیتا۔ میک یور سیلف آنریبل، میک یور سیلف ڈگنیفائڈ، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، دینے والا ہاتھ رکھو۔ اس معاشرے کی جو عام بیماریاں ہیں، لوگوں کے پیسے دبا لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، یہ امراض قلبی، یہ بیماریاں جو انسان کو بغیرت اور بے شرم بناتی ہیں، حرام پر مجبور کرتی ہیں، بزدل کر دیتی ہیں، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک بہت شاندار تقدیر تمہاری اللہ نے لکھ دی ہے، آنے والے وقتوں میں تم کو اللہ کے رسول کے سپاہی کے طور پر کام کرنا ہے۔ تم اللہ کے رسول کیسا بدنصیب ہوگا وہ جس کو اللہ کے رسول سلیکٹ کریں کہ یہ میری فوج کا حصہ ہے، اور وہ صرف اپنی بدکرداری کی وجہ سے اس سے نکال دیا جائے۔ ایسا بدنصیب نہ ہو۔ تو اللہ کی رحمت تم پہ برس رہی ہے، یہ پاکستان تمہیں دیا گیا ہے، یہ پاکستان اب تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے، اس پاکستان کا مستقبل اب تمہیں دیا جا رہا ہے، امت مسلمہ کی آبرو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ قیامت کے روز علامہ اقبال نے جو ساری ڈیوٹی انجام دی، خوبصورت ترین کام کیا، پوری امت کے محبت اور پیار کا حق ادا کرنا، اس درویش کا عالم یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں کبھی ایسی دعا اللہ کے حضور کبھی نہیں کی گئی ہوگی، تاریخ اسلام میں کبھی ایسی دعا اللہ کے حضور نہیں کی گئی ہوگی جو اقبال نے ڈیوٹی کرنے کے بعد درخواست اللہ کے حضور پیش کی۔ تو غنی از دو عالم من فقیر، میرے مالک آپ غنی ہیں دو جہانوں سے، میں ایک فقیر اور مسکین اور مجبور اور ایک عام بندہ ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت کے دن میری ایک درخواست مان لیجیے گا، قیامت کے دن میری ایک اپلیکیشن، ایک درخواست چھوٹی سی مان لیجیے گا، گر تمہیں بھی نہیں حساب ناگزیر۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا حساب کرنا اتنا ہی ضروری ہے، اگر آپ دیکھیں کہ میرے اعمال نامے کا حساب کرنا ضروری ہے، اگر مجھے بغیر حساب کا ہی بخش دے تو مہربانی، اگر آپ حساب کرنا ہی چاہتے ہیں، اگر تمہیں بھی نہیں حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ اورا پنہا بگیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کے میرا حساب لیجیے گا، مجھے رسول کے آگے رسوا نہ کیجیے۔ میرے بچوں remember this, on the day of judgment you will have to face Allah and His Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمہارا مومنٹ ہے، یہ تمہارا ٹائم ہے۔ محترم اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، اللہ ان پر رحمتیں کرے، ان کی زبان سے اللہ نے بہت بڑے بڑے راز نکلوائے۔ محترم اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، معجزے سے بنا ہے، معجزے سے قائم ہے۔ جس نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا وہ اس قوم کی طرح تباہ کر دیا جائے گا جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم تباہ کی گئی تھی۔ جس نے اس پاکستان کی عزت کی اس کی نسلیں نواز دی جائیں۔ محترم واصف علی واصف فرماتے ہیں یہ 5 دوستوں کا گروہ تھا، اللہ کے یہ 5 درویش، قدرت اللہ شہاب ان کے سربراہ تھے، ممتاز مفتی شرارتی رازدار،
پھر قدرت اللہ شاہ مطاع مفتی واصف علی واصف اشفاق احمد صاحب اور 5ویں ابن شاہ اور ان سب کی رازدار بانو قدسیہ، اللہ ان کو زندگی دے اور صحت دے. سارے دوست جا چکے ہیں، بانو قدسیہ حیات ہیں. ممتاز مفتی نے بڑے راز کھولے ہیں. ان کی کتابیں پڑھیے کہ آپ کو پاکستان کی حقیقت اور اصلیت کا اندازہ ہو جو اللہ نے بزرگوں کی زبانوں سے خوشخبری اور بشارتیں دی ہیں. قدرت اللہ شاہ کی شاہد نامہ پڑھیے، ممتاز مفتی کی الگ نگری پڑھیے، اسی طرح ممتاز مفتی کی لبیک پڑھیے. یہ کچھ کتابیں پڑھنے والی ہیں. واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک ملک نہیں ہے، ایک طریقت کے ایک سلسلے کی طرح ہے. جس طرح اولیاء اللہ کا طریقت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں بزرگوں کے ہاتھوں کے لوگ بیعت کرتے ہیں اور بزرگ ان کی تربیت کرتے ہیں، اور وہ ایک سلسلے کا ایک بردرہڈ ہوتا ہے، ایک بانڈیج ہوتی ہے، ایک اسٹرانگ نیٹ ورک ہوتا ہے سلسلے کا، طریقت کا. فرماتے ہیں کہ پاکستان بھی ایک طریقت کا سلسلہ ہے، اور جس شخص کے پاس اس کا سبز پاسپورٹ ہے وہ اس طریقت میں بیعت ہے. یہ پاکستان آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کے پاس اس کا شناختی کارڈ ہے، آپ کے پاس اس کا پاسپورٹ ہے. آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت میں، یہ پرچم ستارہ و ہلال میں جو رہبر ترقی و کمال ہے، یہ ترجمان ماضی بھی ہے، شان حال بھی ہے، اور ایک جان استقبال بھی ہے، اور اس پر سایہ خدا ذوالجلال بھی ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت دے، وہ عزت دکھائے، اس عزت کا حصہ بنائے جو اس نے آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے. ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر کرے، ہمیں توبہ اور استغفار اور مغفرت کی توفیق دے. ہمیں انبیاء صدیقین شہداء میں شامل کرے، ہمیں ان میں شامل کرے جن سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت ہوتی ہے. ہمیں ان میں شامل نہ کرے بدبختوں میں جن کو وہ اپنے ہاتھوں یا ہمارے ہاتھوں تباہ برباد کروائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے، ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم کرے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں کرے، اور آنے والے وقتوں میں ہمیں توفیق دے کہ امت مسلمہ کے ہر مقام پر، ہر اس جگہ پر جہاں پر مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ہم مسلمان صلاح الدین، خالد، طارق، چیپو اور امام شامی کی طرح سٹینڈ لے کر امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کا دفاع کر سکیں. ہم پوری دنیا میں خلافت راشدہ قائم کرنے کا مرکز بنے. ہم پوری انسانیت کے لیے فلاح و خیر کا پیغام لے کر آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا، ان کی امتی ہونے کا حق ادا کر سکیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.